منگل کی ڈیڈ لائن حتمی ہے، آبنہ ہرمز نہ کھلی تو ایران میں کوئی پل نہیں بچے گا۔ امریکی صدر دھمکیوں سے باز نہ آئے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے ایران جنگ کے مخالفین کو بے وقوف بھی قرار دے دیا۔ کہا کہ جنگ ایک ہی مقصد کے لیے ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہ ہونے دیے جائیں۔ دعویٰ کیا ایران کے پاس کچھ میزائلز اور ڈرون بچے ہیں۔ ٹرمپ نے بڑکی ماری کہ ضرورت پڑی تو ایران کے تیل پر قبضہ کر لیں گے، جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے اگر ایران وہ کرے جو اسے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹرمپ نے ڈیل کے لیے امریکی تجاویز کو بھی اہم قرار دیا۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم چینج کر دی ہے۔ پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار، جنگ بندی کے لیے پاکستان نے دوست ممالک سے مل کر تجاویز تیار کر لی، مسودہ امریکہ اور ایران کو پہنچا دیا گیا۔ جنگ بندی فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اگلے 15 سے 20 دنوں میں مکمل امن معاہدے کی راہ ہموار ہوگی۔ مجوزہ اسلام آباد اکارڈ کے تحت آبنہ ہرمز کے لیے علاقائی فریم ورک بھی طے ہوگا۔ حتمی معاہدے کے تحت ایران وعدہ کرے گا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر عالمی پابندیاں ختم کی جائیں گی اور منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے گزشتہ رات امریکی نائب صدر اسٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ جنگ بندی فریم ورک کی خبر پر تبصرے سے گریز، کہا عمل جاری رہنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنہ ہرمز نہیں کھولیں گے، ایران کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایران نے پاکستان کا تیار کردہ منصوبہ موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو میں کہا جنگ بندی مجوزے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو میں کہا امریکہ نے شہری انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ کی یہ دھمکی جنگی جرائم اور نسل کشی کو معمول بنانا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 12 شہروں پر حملے، 34 افراد شہید، بچے بھی شامل۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملے میں 13 افراد شہید، بندر عباس، شیراز، اصفہان، کرج اور قم پر بھی بمباری، 5 افراد شہید۔ ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی بھی شہید مجید خادمی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی معاملات میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ تہران کے مغرب میں واقع شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر بھی بم برسا دیے، عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف ایران کے نشانے پر نئی لہر کے تحت امریکی اور صہیونی کمانڈ آپریشنل، لاجسٹک اور صنعتی اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی رجیم سے منسلک کنٹینر جہاز SDN-7 پر حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جہاز کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ تل ابیب، حیفا اور بیر السبا سمیت مختلف علاقوں پر بھی حملے۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا UAE اسرائیل کے مشترکہ ڈرون مراکز اور علی السالم بیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ نئے ایرانی نظام کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کا کرارا جواب۔ ایرانی پاسدارہ نے انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ اور خطے سے باہر کی طاقتیں اب ایران کے پانیوں میں اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی۔ ترجمان اسماعیل بقائی بولے کسی ڈیڈ لائن کی وجہ سے اپنے وطن کے دفاع سے نہیں ہچکچائیں گے۔ مسلط کردہ جنگ کا خاتمہ ہماری خواہش ہے لیکن دوبارہ شروع نہ کرنے کی ضمانت چاہتے ہیں۔ ایرانی رہنما علی اکبر ولایتی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی نئی جارحیت کی تو مزاحمتی اتحاد باب المندب کو بھی بند کر سکتا ہے۔ نائب صدر محمد رضا عارف بولے دنیا کو دھمکانے والی قیادت دراصل اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف نے ٹرمپ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگی جرائم اور دھمکیوں کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ملک بھر میں بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹس، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا نجی پراپرٹیز اور گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات پر رات 10 بجے کے بعد پابندی ہوگی۔ جو 28 فروری کو بمباری ایران کے اندر ہوئی، دنیا کی سپلائی چین اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے گزرتی تھی، جس کی رکاوٹ کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر ان کی قیمتوں میں بڑھاوا آج آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ایران میں بمباری کے باعث ہرمز سے تیل کی سپلائی چین متاثر ہوئی۔ خطے کی صورتحال نے سب کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔
حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ کفایت شعاری اور اخراجات میں کمی کر کے وفاقی حکومت نے اقدامات کیے۔ ہمارا 90% تیل ابنا ہرمز سے آتا ہے۔ جنگ بندی میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، ایرانی حکومت نے بھی تعاون کیا۔ اسلام آباد کی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے یہ گاڑیاں نہ صرف انتہائی معاون ثابت ہوں گی، بلکہ آج کل کے حالات میں جبکہ تیل کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یہ الیکٹرک وہیکلز میں سمجھتا ہوں کہ تیل نہ استعمال کر کے پاکستان کا انتہائی قیمتی زرعی مبادلہ ہے، اس کی بچت میں بہت معاون ثابت ہوں گی۔ بچت کے لیے ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ماحول دوست گاڑیوں کا استعمال خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ الیکٹرک وہیکل کے استعمال سے زرعی مبادلہ کی بچت ہوگی۔ امید ہے ملک بھر میں منصوبے کی تقلید کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور جاپان کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں فوری کمی لانے کی اہمیت پر زور۔ مذاکرات اور سفارتکاری کی سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی پرتگال کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو ہوئی۔ خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ کو الٹیمیٹم کی زبان ترک کر دینی چاہیے، روس کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکہ کو صورتحال کی بہتری میں کردار ادا کرنا ہوگا، صورتحال کو مذاکرات کے راستے پر واپس لانا ہوگا۔ امید ہے کہ ایران تنازع ختم کرنے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ فریقین کو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرنا ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وانگ جی نے کہا آبنہ ہرمز کے بحری راستے کی بحالی جنگ بندی سے ہی ممکن ہے۔ ٹرمپ کے ایران مخالف بیان پر سینئر امریکی سیاستدانوں نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ 25ویں ترمیم لاگو کر کے صدر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ کانگریس کو ابھی اور اسی وقت کوئی اقدام کرنا ہوگا۔ سینٹ میں اقلیتی قائد چک شومر نے کہا ہے کہ ایسے میں جب سب لوگ ایسٹر منانے جا رہے ہیں، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ریپبلکن رہنما مارجوری ٹیلر گرین کی بھی ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید۔ سینیٹر کرس مرفی نے 25ویں آئینی ترمیم پر غور کی بات کر دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دے دیا۔ عالمی منڈیوں میں ہلچل، تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر جا پہنچیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% سے زائد اضافہ، $112 فی بیرل سے بھی بڑھ گئی۔ برنٹ کروڈ $109 فی بیرل تک جا پہنچا۔ پاکستان کو دو دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد فراہمی کی یقین دہانی مل گئی۔ پاکستان کا یو اے ای کو $3.5 ارب کا مکمل قرض رواں ماہ ہی واپس کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق یو اے ای کو $45 کروڑ کی پہلی ادائیگی رواں ہفتے $2 ارب 17 اپریل کو واپس کیے جائیں گے۔ $1 ارب 23 اپریل کو واپس کیے جانے کا شیڈول ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر قرض کی واپسی کے لیے کافی ہیں۔ حکومت کا پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ شہریوں کو ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ پمپس پر موبائل فونز کی فراہمی کی تیاری مکمل۔ وزارت آئی ٹی نے پیٹرول پمپس پر فراہم کرنے کے لیے موبائل فونز کی جانچ مکمل کر لی۔ سندھ میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز، موٹر سائیکل کی رجسٹریشن مفت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ شہری موجودہ حالات میں موٹر سائیکل فوری اپنے نام پر رجسٹر کروائیں۔
موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی اس کو ریلیف ملے گا. ماہانہ 2000 روپے سبسڈی دی جائے گی. تاجر رہنماؤں سے مشاورت جاری ہے. وفاق سے کہا ہے مشاورت کے بعد جواب دیں گے. مراد سعید کی نااہلی سے خالی سیٹ پر امیدوار کے انتخاب کا مشن. اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں اہم بیٹھک. مختلف ناموں پر مشاورت. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اپوزیشن احتجاجی تحریک پر مشاورت بھی کی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. جلسے کی اجازت ملنی چاہیے. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں. خیبر پختونخوا میں عجیب لوگوں کی حکومت ہے. بنو واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے جنازوں میں شرکت کی زحمت تک نہ کی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان کی کے پی حکومت پر کڑی تنقید. بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ سیاسی مفاد کے لیے کراچی تک چلے جاتے ہیں لیکن جنازوں میں نہیں جا سکتے. عوام سوال کرتے ہیں کہ آپ جنازوں میں شریک کیوں نہیں ہوئے. تمام اداروں کی کارکردگی بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم. وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات نے پاکستان ریلویز کی مجموعی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے اور ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے. پاکستان اور ترکیہ میں عدالتی تعاون سے متعلق اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب. سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت کے ججز اور دیگر حکام کی تقریب میں شرکت. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ترک وفد کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی علامت ہے. مفاہمتی یادداشت دونوں ممالک کی عدلیہ کے لیے اہم ہے. کے ایم سی میں قبضہ میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کو تیز کیا جائے گا. کرپشن اور لوٹ مار کی وجہ سے پورا شہر ٹوٹ پھوٹ اور بدحالی کا شکار ہے. حافظ نعیم الرحمان کی پیپلز پارٹی پر تنقید. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا بھی کرارا جواب. کہا حافظ نعیم الرحمان اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. جماعت اسلامی کی سیاست فوٹو سیشنز اور جھوٹے پروپیگنڈے تک محدود ہے. کراچی کے عوام اب جذباتی نعروں میں نہیں آئیں گے. حکومت کا کرایوں میں استحکام کے لیے ٹارگیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کا اعلان. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اسکیم کے تحت ٹرانسپورٹرز کو ماہانہ مالی معاونت فراہم کی جائے گی. ٹرانسپورٹرز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کرایوں میں اضافہ نہ کریں اور حکومتی قوانین کی پابندی یقینی بنائیں. انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے لیے بسز کو روٹ کے حساب سے ماہانہ 12 لاکھ روپے تک سبسڈی فراہم کی جائے گی. پنجاب میں پھلوں، سبزیوں، دالوں کی قیمتیں کنٹرول میں ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر فی الحال کوئی خاص فرق نہیں پڑا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا مریم نواز براہ راست پرائس کنٹرول کے معاملات کی خود نگرانی کر رہی ہیں. کسی کو ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. میٹروپول، صدر، آئی ایچ چندریگر روڈ اور اطراف میں بارش. کلفٹن، لائنزیریا، سندھی مسلم سوسائٹی، ماڑی پور اور اطراف میں بھی ہلکی برسات. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے آج رات تک جاری رہ سکتا ہے. کوئٹہ میں بھی وقفے سے کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش. حالیہ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہوئے. کامران ٹیسوری کو بطور گورنر بحال کرو. کراچی میں شہری کا انوکھا احتجاج شارع قائدین پر پیڈسٹرین برج سے لٹک گیا. پولیس نے شہری کو نیچے اتار کر تھانے منتقل کیا. فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے پی ایس ایل سے باہر. راولپنڈیز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فاسٹ بولر نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف سائیڈ انجری کا شکار ہو گئے تھے. میڈیکل اسٹاف فاسٹ بولر کی ریکوری کو مانیٹر کر رہا ہے. امید ہے کہ نسیم شاہ ری ہیب اور فٹنس کلیئرنس کے بعد ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں واپسی کر سکیں گے.
اور پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے جاری. ٹورنامنٹ کے 14ویں میچ میں راولپنڈیز کا ملتان سلطانز کو 183 رنز کا ہدف. کامران غلام کے 35, فیصل اکرم کی شاندار بولنگ, 4 شکار کیے. ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری.